أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم متعنا بأسماعنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع قواتنا واجعله الوارث منا. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم خذ منهم بثأرنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلينا وأولادنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا رب، ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ولا الآخرة إلا بعفوك وكرمك، ولا الجنة إلا برؤيتك. فلا تحرمنا ذكرك وعفوك ورؤيتك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے آج ذوالحج کی 4 تاریخ ہے، ستمبر کی 18 تاریخ ہے. یہ وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے جو اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے رمضان المبارک کے مبارک شب و روز سے کسی بھی درجہ کم نہیں ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. سورہ توبہ کی 36ویں آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سال جو اللہ نے بنایا ہے اس سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، حرمت والے ہیں. منها 4 حرم. اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. صحیح بخاری میں یہ ارشاد ہے، اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا اور وقت اور زمانے کو بنایا تو اس وقت اللہ نے 12 مہینے بنائے سال کے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور ان 4 میں 3 تو وہ ہیں جو تسلسل سے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور ایک رجب ہے. اب ذوالقعدہ جو گزر چکا، ذوالحجہ جو اس وقت ہے، اور اس کے بعد آئے گا محرم. تو یہ تینوں مہینے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مسلسل تسلسل سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. 3 تو یہ ہیں حرمت والے، یعنی بزرگی والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت اللہ نے اس وقت سے بنا دی جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور بنایا. تو گویا کہ محرم کا مہینہ یہ ابھی کوئی بزرگ مہینہ نہیں بنا، نہ اس مہینے کا کسی خاص واقعے سے تعلق ہے. یہ تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے جس کی حرمت اللہ نے اس وقت قائم کر دی تھی جب زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا تھا. یہ مہینے 12 ہیں، 4 حرمت والے، جن میں یہ ذوالحج کا مہینہ ہے.
جو ترتیب ہجری مہینوں کی ہے اس میں آغاز ہوتا ہے محرم سے، تو جو پہلا مہینہ ہے محرم کا وہ بھی حرمت والا مہینہ، اور جو آخری مہینہ ہے 12واں مہینہ وہ بھی حرمت والا مہینہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آغاز اور اختتام دونوں میں برکتوں والا مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرما کر یاد دہانی کروا رہا ہے کہ درمیان میں اگر تم سے کوئی کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں ہو گئی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شروع مہینے، شروع دن سے ہی تمہاری زندگی ایمان اور تقوی والی زندگی ہوتی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوتی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی والی زندگی ہوتی، اور ایسی زندگی ہوتی کہ تم اپنی قبر کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے اور قیامت کے دن کو، آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نفس کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے ورغلانے میں آ گئے، تو فرمایا کہ ہمارے ہاں تو بندے کا آخری عمل دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا انجام کس چیز پہ ہوا، تو ہم تم کو ایک بار اور موقع دیتے ہیں کہ سال کے آخر میں پھر تم کو ہم نے حرمت والا مہینہ دے دیا، اب تو توبہ کرو۔ اور یہ وہ مبارک مہینے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ ارشاد فرمایا، جب صحابہ میں سے پوچھا انہوں نے کہ نیکیاں جن مہینوں میں، جن دنوں میں کثرت سے کی جائیں، بہت زیادہ کی جائیں، صم من الحرم واترک، صم من الحرم واترک، 2 بار، اور بعض روایات میں ہے 3 بار فرمایا کہ کچھ دن چھوڑ دو اور باقی دنوں میں ان حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو۔ اور ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ محرم کا پورا مہینہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں پورے 4 مہینے وہ مستقل روزے سے رہتے تھے۔ اور سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود ذوالحج کے 10 دنوں میں اور محرم کے مبارک دنوں میں اور ان حرمت والے مہینوں میں باوجود بیماری اور کمزوری کے نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ مبارک مہینے اللہ کو پسند ہیں۔ وہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، الحج اشہر معلومات، تو اس میں بھی حج کے مہینوں کا ذکر ہے، تو اس سے مراد یہی شوال سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے حج کے مہینوں جمع کا صیغہ وہاں استعمال ہوا، ورنہ در حقیقت تو یہ عشرہ ذوالحج کے 10 یا 4 دن ہوتے ہیں جن میں مناسک حج ادا کیا جاتا ہے۔ ہم اس وقت ذوالحج کے مہینے میں ہیں اور یہ 12واں مہینہ ہے۔ ہماری زندگی کا، آپ کی زندگی کا، ہم سب کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ (1436 ہجری) ذوالحج کی 4 تاریخ ہے، اس مہینے کے 26 دن باقی ہیں۔ 1 سال اور ہماری زندگی کا کم ہو گیا، اور ہم اور قبر کے قریب ہو گئے۔ 12واں مہینہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں آخر میں آیا ہوں اور میرے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، اور 1437 یکم محرم کو جب سورج طلوع ہوگا تو نئے ہجری سال کا سورج طلوع ہوگا۔ 1436 ہجری کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔
اور سب راج دھرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، سب یہی رہ جائے گا، بیوی، اولاد، تجارت، مال، گھر، سیاست، خاندان، اثر رسوخ، دوستی، تعلقات، سب کچھ، اور کندھوں پر تم کو اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا، اور وہاں تم کو قبر میں دفن کر کے یہ سب لوگ واپس آ جائیں گے، تم اکیلے اپنی قبر میں پڑے رہو گے۔ وہ جو قبر والی زندگی ہے اس کی تیاری کی یاد دہانی ذوالحج میں ہو رہی ہے کہ اللہ نے تم کو ایسے دن دیے ہیں، ایسی راتیں دی ہیں کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں تھوڑی سی عبادت کر لو تو ہزاروں سال، سینکڑوں سال کی عبادت کے برابر اجر و ثواب کما لو۔ وہ روایات جو سینکڑوں ہزاروں سال کی ہیں، اگرچہ محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، لیکن ایک دوسرے کو اگر وہ تمام روایتیں ملا لی جائیں تو حسن کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ ذوالحج کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن تو ایسے ہیں گویا کہ جیسے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے گھر والوں، بیوی اور اپنے گھر والوں کو، سب کو جگاتے تھے، دن میں بھی ترغیب کرتے تھے، رات میں بھی ترغیب دلاتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل کی ادائیگی کرو، خوب نیکیاں کماؤ۔ یہ ذوالحج کے 10 دن بھی انہی 10 دنوں، آخری عشرے کے دنوں کی طرح فضیلت والے ہیں، اجر و ثواب والے ہیں۔ تو یہ 12واں مہینہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، یہ آخر میں 12واں مہینہ آیا، ہماری زندگی کا بھی ایک دن آئے گا جو آخری دن ہوگا۔ تو ہم نے قبر کی تیاری کے لیے کیا کیا؟ 12ویں مہینے میں کیا کیا؟ 11ویں مہینے میں کیا کیا؟ پہلے دوسرے مہینے میں کیا کیا؟ آئندہ کے لیے ہمارے دل میں کوئی خیال ہے، کوئی ارادہ ہے، کوئی نیت ہے کہ اے میرے مولا، اے اللہ، اے میرے مولا، میں اپنے تمام گناہوں کے بارے میں، تمام سیاکاریوں کے بارے میں، تمام نافرمانیوں کے بارے میں اور ہر قسم کی غفلت کے بارے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ ایسا سال ہو کہ اس سال میں نیک بن جاؤں، متقی بن جاؤں اور تیرا صحیح معنوں میں بندگی کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اگر یہ ارادہ ہے تب تو گویا کہ فائدہ ہے۔ من احسن فیما بقی غفر له ما مضى ومن اساء فیما بقی اخذ بما مضى وما بقی۔ طبرانی کی اوسط میں یہ حدیث ہے، جس نے احسن فیما بقیہ، جس کسی نے آئندہ زندگی اچھی کر لی، آئیے ہم سب مل کر 12ویں مہینے کے آغاز ہی میں اپنی سچی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، آؤ سجدے میں گریں، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ سب توبہ کریں، ہم سب مل کے توبہ کریں۔ حقوق العباد میں جو کمی ہوئی ہے، بندوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، جو جو حقدار ہیں ان سے معافی مانگیں۔ حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ دعا کریں، تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، چاہت ہے، اور ہر دم یہ دعا ہو کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائیو، اور اے اللہ آخری لمحہ جب آئے تو میری زبان کو تو اپنے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ پر چلا دیجئے۔ ہم سب دل سے، زبان سے پکے عہد، پکا وعدہ کریں،
اور اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے ملنے جلنے والے سبھی کو یہ پیغام دیں کہ آؤ سب مل کے نئے سال کا آغاز ایسا ہو، نئے دن کا آغاز ایسا ہو کہ وہ ایمان اور تقوی اور اللہ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی ہے۔ جس کسی نے آئندہ زندگی صحیح کر لی، ارشاد فرمایا کہ غفر لہ ما مضی، جو کچھ گزرا سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ من احسن فیما بقی غفر لہ ما مضی، وہ حدیث ہم نے سنائی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جب آیا، اس کی پلکیں بھویں آنکھوں پہ گر گئی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر تھی۔ تو پوچھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا آدمی جس نے اس زمین پر کوئی گناہ کوئی برائی نہ چھوڑی ہو، اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لا الہ الا اللہ پڑھو، توبہ کرو، توبہ ہے۔ وہ حیران ہوا اور وہ بار بار یہ کہنے لگا، وَزَلَّاتِ، میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میرے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اور بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں پہ جو کچھ سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی چیخ و پکار کرتا ہوا نکل کے چل پڑا۔ والہانہ انداز اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ آؤ مل کے سچی توبہ کریں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں۔ من احسن فیما بقی غفر لہ ما مضی، جس نے آئندہ زندگی اچھی کر لی تو گزشتہ سب کے بارے میں معافی ہو جاتی ہے۔ ومن اساء فیما بقی اخذ بما مضی وما، اور جس نے آئندہ زندگی اچھی نہیں کی، بری ہی رہی، آئندہ زندگی میں بھی بری عادتوں کو، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں، تو فرمایا کہ گزشتہ اور آئندہ دونوں میں دھر لیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ 1 سال اور کم ہو گیا ہماری آپ کی زندگی کا، 12واں مہینہ آخر میں آ کر یہ یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اور یہ زندگی کیسے گزرتی ہے، لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھیے صدی گئی۔ ایک ایک لمحہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، ایک ایک لمحہ وہ وقت بنتا ہے، اور وہ وقت بے مصلحت گزار نہ عالم شباب کا، اے وقت ناشناس کہ یہ عمر پھر کہاں۔ اور جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ بدل ہی جاتے ہیں ماحول زندگی اکثر، مقدر اس کا خدا جس کو سازگار کرے۔ اللہ سے توفیق مانگو خیر کی، اور ہر وقت اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگو۔ اور جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگو سنو، تم کو لا یغرنک یا ایھا الانسان ما غرک فلا یغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ میاں یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ شراب ہے، یہ شراب ہے
یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ بادشاہ چلے گئے محلات رہ گئے، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے مکانات بنوانے والے چلے گئے، مکان باقی ہیں مکی چلے گئے، دوسرے کوئی رہنے والے آ گئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ارے یہ عبرت کی جا ہے میاں تماشا نہیں ہے۔ اجل نے یعنی موت نے، اجل نے نہ کسرا کو چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادہ شعر مشاعرے ہوتے ہیں، شام غزل ہوتی ہے، لوگ سر دھنتے ہیں، واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے جو قرآن کے سننے پر بھی داد دیں۔ پارٹیاں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام سننے والے، اللہ کا کلام رو رو کے پڑھنے والے، اللہ کا کلام رو رو کے سننے والے ناپید ہو گئے، ذوق ختم ہو گیا۔ عوام میں بھی اور خواص میں بھی قرآن کا ذوق ختم ہو گیا۔ پارٹی جماعت لوگ لیڈر بڑے بزرگ چھوٹے ادھر ادھر سب کی کتابیں خوب شوق سے پڑھتے ہیں، دل لگتا ہے، دل جمع رہتا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے سننے میں دل نہیں لگتا۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، قرآن کا درس نہیں ہوتا، باقی ہر کتاب کا درس ہوتا ہے۔ لوگوں تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا بتائیں۔ ایسی بے قدری، کیسی بے قدری۔ اور اس قرآن کے بغیر نہ دنیا میں ترقی و فلاح نجات ہے، نہ آخرت میں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سے جڑ گئے تو اللہ سے جڑ گئے، اس کو تم نے پیچھے رکھا ہوا ہے اور باقی سب کچھ سامنے اور آگے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے میرے مسلمان بھائیوں، کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرا آپ سے تعلق ہے، آپ کا مجھ سے تعلق ہے۔ میں نے آپ کو لیٹر لکھا، خط لکھا، کوئی چیز لکھ کے بھیجی، لے جانے والے، جانے والے، بیٹھنے والے، دیکھنے والے، سننے والے یہ کہنے لگے کہ وہ لیٹر تو ٹیبل اور ایک سائٹ پہ پڑا ہوا تھا، وہ تو فلاں صاحب کی کتاب پڑھنے لگے اور ہمیں بڑی خوشی اور بڑے عجیب والہانہ انداز سے سنانے لگے اور فلاں کا کلام سنانے لگے، اور ہم بار بار اس انتظار میں ہوں گے کہ بھی ہمارا بھی تو ذکر ہو، اس لیے کہ ہم ان کے محب، وہ ہمارے محب۔ لیکن بہت دیر گزری،
ذکر تک نہیں کیا بیتے گی میرے دل میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو منعم حقیقی ہے، ہر نعمت دینے والا وہ ہے، وہ اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ اس کا کلام اور اس کے ساتھ ایسی بے رخی، ہاں تو یہ شعر و شاعری نہیں رہے گی میاں، یہ مجلسیں محفلیں سونی ہو جائیں گی۔ نہ دل دادئے شعر گوئی رہے گا، نہ گرویدئے شہر و جوئی رہے گا۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ذوالحج کا آخر یہ مہینہ 12واں مہینہ آ کر ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں رخصت ہو چلا اور تمہاری زندگی اور تمام مخلوق کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اجل لگائے ہوئے گھات ہر کسی پر ہے، سنو اجل لگائے ہوئے گھات ہر کسی پر ہے، بہوش باش کے عالم روا روی پر ہے، بہوش باش ہوش کے ناخن لو، بہوش باش عقل کے ناخن لو، تم کہاں سو رہے ہو، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، نقش کہن ہو کہ نو، نئی چیز، منزل آخر فنا، ہر چیز کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ لبید ابن ربیعہ ایک صحابی ہے، لبید بن ربیعہ، ان کا ایک شعر تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہ اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ سنو اچھی طرح، کل شیء ما خلا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور جو نعمت بھی ملتی ہے اس نعمت کے لیے زوال ہے۔ اللہ نے مخلوق کے لیے یا کسی بھی نعمت کے لیے بقا اور دوام نہیں رکھا۔ زندگی ہے تو اس کا انجام موت ہے، زندگی کے بعد موت ہے، صحت و عافیت ہے تو بیماری و کمزوری بھی ہے، خوشی اور مسرت ہے تو غم اور آزمائش بھی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے لبوں پر رب اغفر وارحم کی کثرت رکھیں۔ تھا زور کبھی خود بینی کا، ہماری آپ کی زندگی جو گزری یہی تھی نا، تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی کیا تھے ہم کے سوا۔ ایک وقت تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی کیا تھے ہم کے سوا، ہم کے سوا ہم ہی ہیں سب کچھ، اور اب تو زبان پر کچھ بھی نہیں، یا رب اغفر وارحم کے سوا، اور اب تو زبان پر کچھ بھی نہیں، یا رب اغفر وارحم کے سوا۔ یہ دعا جملہ دعائیہ زبان پر ہر وقت ہو۔ اب کیا کچھ کہا جائے کہ قضاء و قدر کا الگ ایک سلسلہ ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز مقدر ہے، محدد ہے، معلوم ہے، لکل اجل کتاب، اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے۔
تدبیر انسان اختیار کرتا ہے جو جائز ہو، اللہ کا حکم ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تدبیر بھی راست نہیں آتی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی ذات اقدس وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ مرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند ہو گئیں، حقیقت میں تو آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں لیکن انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر یہ کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس ہے مجھ پر، کاش کہ اس آئندہ زندگی کے لیے میں نے کچھ کمایا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں وہ آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ تدبیر صدا راست جو آتی نہیں اکبر، تدبیر صدا راست جو آتی نہیں اکبر، انسان کی طاقت کے سوا بھی ہے کوئی چیز، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام چلتا ہے اس کائنات میں۔ اور ایمان والوں سے یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کل کیا ہونے والا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، زبان پر دوسروں کے چرچے، دوسروں کے ترانے، دوسروں کا ذکر، دوسروں کی باتیں، دوسروں کی گفتگو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اور قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، زبان پر ہر وقت یہ اللہ کا ذکر ہوتا کہ زبان معطر ہو، منور ہو، مبارک ہو، مطہر ہو۔ اور جب زبان کو ہر وقت لا الہ الا اللہ کی دروس میں ہم نے بار بار یہ کہا، میں اور آپ اپنے گھر والوں، بچوں، سب کو لگائے رکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خاص طور پر یہ ذوالحج کے 10 دن خاص طور پہ یہ مبارک دن، نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ تکبیرات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سڑکوں، راستوں، گلیوں، گھروں، مارکیٹوں، بازاروں، ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں جب بلند ہوں گی، اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے، تو اللہ تم سے اپنی حقیقت کو بھلا دے گا۔
لوگ تو لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بھولے نہیں ہیں، ہم تم کو کیسے بھول سکتے ہیں، بھولے تھے، نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے کبھی ہم، ایسا نہ کیا تھا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ یہ ہم اللہ کے ذکر کے بارے میں کہیں کہ بھولے تھے نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے کبھی ہم، ایسا نہ کیا ہے نہ کیا تھا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو ہم نہیں بھول سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو ہم نہیں بھول سکتے۔ ہم قرآن کے بارے میں جو بار بار یاد دہانی کراتے ہیں، بعض طبع نازک پہ اگر گرا گزرتا ہے تو ان کو ہم نے بہت پہلے سنا دیا تھا کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہائے خودی میں مثال تیغ اصیل، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاق۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں وہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ حج سے متعلق جو آیات ہیں یہ در حقیقت پوری اسلامی زندگی کے اصول اور ضوابط ہیں۔ حج کے آداب کا تعلق صرف حاجی سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمگیر دعوت اور ہمگیر کام ہے، اور یہ ایک مستقل بحث ہے۔ گھنٹوں یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے اگر ایک ایک چیز ہم منتخب کریں، مثلا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ مستقل مضمون۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ مستقل مضمون۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو نیکی کا کام، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، یہ مستقل مضمون اور عنوان۔ وتزودوا، ایک جملہ، یہ مستقل عنوان ہے۔ عموماً زاد سفر لوگ مراد لیتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، سفر والی نیکی ہو، بغیر سفر کی نیکی ہو، مال خرچ کرنے والی نیکی ہو، یا حقوق العباد سے متعلق دوسری نیکیاں ہوں، ایک ہے زاد سفر، ایک ہے زاد عمل۔ پہلی چیز جو ضروری ہے وہ زاد سفر۔ زاد سفر میں پیسہ، کھانا پینا، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام آداب کا خیال رکھنا اور سیکھنا کہ یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں سنت کے مطابق کیسے انجام دی جائے گی۔ زاد سفر اور زاد عمل۔ پرانے وقتوں میں بڑی بوڑھیاں گھر کی خواتین وہ بہار کے موسم میں گھر والوں کو مصفیات دیا کرتی تھیں، اور جاڑے کے موسم میں مقویات دیا کرتی تھیں۔ وہ دوائیاں مصفیات اور مقویات، بڑی بوڑھیاں ہمارے خاندانوں میں بزرگ خواتین وہ خاص قسم کی چیزیں تیار کر کے گھر والوں کو کھلایا پلایا کرتی تھیں، تاکہ دونوں موسموں کے اعتبار سے بدن میں کمزوری نہ آنے پاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پہلے ایک موسم مقویات اور مصفیات کا رمضان المبارک کا ملا۔ اپنے جسم کو صاف کرو ہر قسم کے جراثیم سے، ظاہری بیماریوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں اگر روزہ رکھو گے تو لعلکم تتقون بن جاؤ گے تم متقی۔ اب جب ذوالحج کا مہینہ آیا تو پھر ایک بار پھر وہ یاد دہانی کرائی گئی کہ رمضان میں بھی بدن کو استعمال کیا،
بدن پر مشقت ڈالی اور مال بھی کچھ تھوڑا بہت خرچ ہوا، دیگر عبادتیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، دن کا روزہ ہے، حج کے سفر میں بدن کے لیے مشقت ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، اور غیر حاجی کے لیے تو پہلے سے ہی یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو بزرگی والا مہینہ ہے، زیادہ اجر و ثواب والا مہینہ ہے۔ تو 9ویں مہینے میں تجدید ایمانی ہوئی اور سال کے آخر میں پھر تجدید ایمانی ہو رہی ہے، اور سال کے شروع میں محرم کے مہینے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا عبداللہ ابن عمر، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو ان 4 مہینوں میں مستقل روزے سے رہتے تھے۔ یہ جو مبارک دن ہیں، ان مبارک دنوں میں جیسے کہ وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بندوں کی نیکیاں سب سے زیادہ احب، سب سے زیادہ پسند ان 10 دنوں کی ہوتی۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ 10 دن رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہیں، یا کم از کم رمضان المبارک کی طرح افضل ہیں، واللہ اعلم۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاد کے بارے میں صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل کام جہاد ہے، تو پوچھا ولل جہاد، حتیٰ کہ جہاد بھی یا رسول اللہ؟ تو ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ جہاد بھی، ہاں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اپنا سارا مال لے کے نکلا، اپنی جان لے کے نکلا، سارا مال بھی خرچ کر دیا، جان بھی شہادت کے حوالے کر دی، شہید ہو گیا، وہ تو افضل ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کی نیکی افضل نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے وہ افضل ترین نیکی ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل اور دوسری کتب میں ہے اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر وذکر اللہ والتحمید والتسبیح۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے جو نیکیاں کرو وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تحمید پڑھنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت، اور اسی طرح درود شریف کی کثرت، اور تمام ہر وہ نیکی جو اللہ کے ہاں مرغوب و مطلوب ہے ان نیکیوں کی کثرت، یہ ان 10 دنوں میں اس عمل کو انجام دیا جائے۔ حج کے سلسلے میں مختصر طور پہ ہم نے 4 صفحے لکھے ہیں جو آپ کو آج مل گئے ہیں۔ ان میں جدہ سے حج کرنے والوں کے لیے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس دن نفلی روزہ، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ نے روایت کیا صحیح مسلم میں، کفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گزشتہ سال کے گناہ، آئندہ سال کے گناہ، دونوں
سالوں کے گناہوں کا کفارہ ایک دن کا روزہ یوم عرفہ کا، یہ بھی مستقل ایک فضیلت ہے۔ اور ایک وضاحت ہم یہ کر دیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے عید الاضحیٰ کی، اسے چاہیے کہ جب تک جانور ذبح نہ ہو اپنے بدن کے ناخن اور بال نہ لے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بدن کے بال اور ناخن وغیرہ نہ لے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لے ناخن یا بدن کے بال تو اس پر کوئی گناہ یا مواخذہ نہیں ہے۔ آپ سر کے بال اور بدن کے بال اور ناخن لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف حدیث کے متن اور الفاظ کو لوگ لیتے ہیں، علماء سے پوچھے بغیر اور علماء کی طرف رجوع کیے بغیر۔ اب یہ جو حدیث ہے ابو داؤد والی، یہ نیٹ پہ کئی دنوں سے مسلسل میسج میں آ رہی ہے کہ خبردار کوئی ناخن نہ لے، خبردار کوئی بدن کے بال نہ لے۔ اتنا سخت کر دیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے بھائی، اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ آدمی ایسا ہی کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص نہیں کر رہا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستحب چیز کو اتنی سختی نہیں کریں کہ اس کو آپ فرض اور لازم اور واجب کا درجہ دے دیں۔ تو سر کے بال، بدن کے بال، ناخن آپ لے سکتے ہیں، آپ قربانی کریں تب بھی آپ بدن کے بال وغیرہ لے سکتے ہیں۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ قربانی جو کی جاتی ہے در حقیقت ایک ہے قربانی کا ظاہری عمل، ایک ہے قربانی کا اصل مقصد۔ روزہ اس لیے رکھوایا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، قربانی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھو، غور کرو، کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے غور کیا؟ اللہ اگر شان کریمی اور شان رحیمی سے اپنے خلیل کی طرف نہ دیکھتا اور یہ حکم دے دیتا کہ ہاں واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور قیامت تک جو بھی ملت ابراہیمی پہ چلے گا، آخری امت ہم جن میں شامل ہیں، ہر آدمی کے لیے لازمی ہوگا کہ اگر اس کی اولاد ہے تو وہ ہر سال یا کم از کم ایک بچے کو اپنے ضرور ذبح کرے۔ ہم کیا کرتے؟ آپ سوچیں، اگر یہ حکم ملتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی اور فرمایا کہ اولاد کو مت ذبح کرو، ایک جانور جو ہم نے تم کو دیا، مال جو ہم نے تم کو دیا، پیسہ جو ہم نے تم کو دیا، اسی میں سے تھوڑا سا ایک جانور خرید کے اس کو ذبح کر دو۔ ارے تم سے یہ بھی نہیں ہوتا؟ سودا قمار عشق میں خسرو سے کو حکن، بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو روح سیاہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ ایک قربانی، سال کے بعد ایک قربانی، اور اس میں بھی فرمایا قربانی یہ اہم مسئلہ ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ میاں تھوڑے سے پیسے خرچ کرو، ایک جانور لے لو، اور یہ تصور کرو یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، ایک ایک بال کے بدلے میرے ایک ایک گناہ کر کے سب دھل جائیں گے۔ میری اور میرے تمام گھر والوں کے لیے برکت، خیر، صحت، عافیت، ایمان، ہدایت کا یہ ایک جانور سبب بنے گا۔ کتنے پیسے لگتے ہیں؟
سال بھر اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر کتنے پیسے تم خرچ کرتے ہو؟ ایک سال کے بعد اگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک جانور یا جانور کا حصہ، اور پھر بھی ہم کبھی سوچتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں، کبھی ادھر جھانکتے ہیں، کبھی ادھر جھانکتے ہیں، ارے کیسی محبت ہے بھائی یہ۔ اور جانور میں بھی فرمایا کہ تم کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو دو، اور ایک حصہ غریب غربا کو دے دو۔ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کہیں تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، والعیاذ باللہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو گوشت خون کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ قربانی در حقیقت ہمیں یہ یاد دہانی بھی کرا رہی ہے۔ وہاں جب تم نے احرام باندھا تو تم سے کہا گیا کہ بالوں کی قربانی دو۔ جو اللہ کے لیے سر کے بال نہیں کٹاتے وہ اللہ کے لیے سر کیسے کٹائیں گے؟ قربانی کے پیچھے یہ تاریخ ہے کہ نفس کی خواہشیں، چاہتیں، امیدیں، آرزویں، دل یہ چاہتا ہے، بیوی یہ کہتی ہے، اولاد یہ کہتے ہیں، بہن بھائی یہ کہتے ہیں، رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ ارے بیٹے کی شادی ہے، اس میں ڈھول ڈپاکا اور یہ تمام چیزیں، اور بہت بڑا شاندار ولیمہ ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، اور اتنا بڑا خرچہ ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، رشتہ دار یہ کہتے ہیں، اللہ کچھ اور کہتا ہے، اللہ کی مانو، یہ ہے قربانی۔ ہم 4 لاکھ کے، لاکھوں، ہزاروں کے جانور تو ذبح کرتے ہیں، لیکن نفس کی خواہشوں کو، ہم ایک خواہش کو بھی ہم نے کبھی اللہ کی رضا کی خاطر ذبح نہیں کیا۔ قربانی اس لیے تم سے کروائی جاتی ہے کہ سمجھو، غور کرو، اللہ کی طرف سے جب بھی حکم آئے، بلاوا آئے، قربانی دو اپنے نفس کی خواہشات کی، تمناؤں کی۔ دل تو چاہتا ہے، بیوی بھی کہتی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں، مگر اللہ نے منع کیا ہے، میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے قربانی۔ حسرتوں کا خون ہو یا خواہشیں ناکام ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے۔ افسوس ہم کہاں چلے گئے؟ ہزاروں لاکھوں کے مہنگے مہنگے جانور لیے جاتے ہیں اور قربانی کی حقیقت کی طرف نہیں جایا جاتا کہ میری کمائی میں، خرچ میں، تجارت میں، لین دین میں، رشتہ داروں میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، سماجیات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، سیاست میں کتنی ایسی عادتیں ہیں، باتیں ہیں، کام ہیں، چیزیں ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کی خاطر قربان کرو، یہ ہے حقیقی قربانی۔ پھر بڑی عید کی قربانی کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ جانور تو ذبح کیا، لیکن نفس کی خواہشات تو پھلتی پھولتی جا رہی ہیں۔ کیسی قربانی ہے یہ؟ قربانی کے مسئلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، لیکن اگر گھر میں شوہر یا والد کے علاوہ کوئی اور شخص کماتا ہے، وہ کماتا ہے اور اس کا اپنا گھر خرچ وغیرہ چلتا ہے، تو اس کی قربانی الگ سے ہوگی۔ اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے اور زیور پہ ہر سال زکوٰۃ دیتی ہے، اس کی قربانی بھی وہ اپنے پیسوں میں سے یا شوہر کے پیسوں میں سے جیسے بھی ہو وہ قربانی بھی ہوگی۔ تو ایک قربانی تمام گھر کے افراد کی طرف سے کافی ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں ایک سے زیادہ لوگ کمانے والے ہوں تو علماء نے فرمایا کہ پھر یہ ضروری ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی قربانی دے۔ اسی طرح مرنے والوں کے لیے مرحوم والدہ، مرحوم والد، مرحوم عزیز و اقارب،
ان کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن مبارک دنوں میں ہم یہی چیز پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے ہر نیکی پر۔ بیہقی میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جیسے رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 اور 100 کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کو فرض کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، ان مبارک دنوں میں بھی نیکیوں کا وہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان مبارک دنوں میں نفلی روزہ رکھنا، کثرت سے نیکیوں کو انجام دینا اور حقوق العباد کو ادا کرنا، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ان مبارک دنوں میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ گھر میں، خاندان میں اگر ایک مسلمان دوسرے کسی مسلمان سے ناراض ہے تو وہ ان کی صلح و صفائی اور رضامندی کروا دی جائے۔ ابو داؤد ترمذی کی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، کیا میں تم کو نماز، روزہ اور صدقہ ان تمام سے افضل ترین نیکی نہ بتا دوں؟ پھر ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، رشتہ داروں اور تعلق والوں کو راضی کرانا۔ یہ صدقہ، روزہ، نماز سے افضل بہتر نیکی ہے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا کہ کسی کو ناراض کرنا یا ناراض رہنا یہ نیکیوں کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ خاندانوں میں، گھروں میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہے، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دل سے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ رشتہ داروں میں، خواتین میں، ملنے جلنے والوں میں عموماً ناراضگیاں، گلہ شکوہ رہتا ہے۔ ان مبارک دنوں میں اپنے دلوں کو صاف کر لو اور سب کو اللہ کے لیے معاف کر دو، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دو تاکہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہے جس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر بدگمانی اور برائی نہ ہو، اس دل میں تقوی مرکز بنا لیتا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کو پیش کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں، اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگیں اور آئندہ زندگی کو خوب سے خوب تر کرنے کے لیے ہم اپنی کوشش اور جد و جہد کو شروع کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔